وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد في المعيشة الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آج کل کا ایک اہم ترین مسئلہ جو ہمارے پاکستانیوں کو بھی درپیش ہے اور پاکستان سے باہر بھی درپیش ہے، وہ ہے مہنگائی کی تکلیف، مہنگائی کا عذاب. مہنگائی بس اوقات ہوتی ہے، کبھی کبھار ہو جاتی ہے، لیکن پچھلی حکومت کے دور سے مہنگائی جو ہے وہ تسلسل سے بڑھتی جا رہی ہے، اور ایسے اقدامات کیے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی کے باوجود، بہتر انتظامات کے باوجود، پہلے سے جو مہنگائی کا تسلسل چلا آ رہا ہے وہ چلتا ہوا جا رہا ہے. اور ان دنوں پٹرول کی قیمت بڑھی ہے اور کافی زیادہ بڑھی ہے، اور اس کا اثر بھی انسان کی زندگی کے ہر شعبے پہ پڑتا ہے. سبزیاں پٹرول سے پیدا نہیں ہوتی، لیکن مارکیٹ تک پٹرول کے ذریعے سے پہنچتی ہیں، اس پر بھی اثر پڑتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں اس پہ اکتفا نہیں ہے بلکہ مزید بڑھیں گی. تو ایک خاصی مشکل درپیش ہے ہمارے پاکستان میں بھی اور باہر کے لوگوں میں بھی. مشکلات دنیا کے اندر آتی رہتی ہیں. یہ دنیا جو ہے یہ مشکلات اور مصائب کی جگہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. قرآن پاک میں ہے یہ آزمائش بھی کوئی اچانک نہیں آتی، بلکہ یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پہلے بتا دیا ہے کہ یہ آئیں گی. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، اور ضرور کریں گے. لام بھی تاکید کا شروع میں وَلَنَبْلُوَنَّ، اور نون بھی تاکید کا. اور ایسی ترکیب جہاں پر آتی ہے تو قسم محذوف ہوتی ہے، تو قسم بھی ہے. تو حق تعالی شانہ بڑی تاکید کے ساتھ، قسم کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ امتحان لینا ہے. اور لینے والا کون ہے؟ اللہ. امتحان لینے والے کون ہیں؟ اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی فلسفی تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا. سوال یہ تھا کہ آسمان کمان ہو. اس زمانے میں فائر کرنے کے لیے تیر فائر کیے جاتے تھے، اور تیر فائر کرنے کے لیے اس کو پھینکنے کے لیے کمان استعمال ہوتی تھی. تو آسمان کمان ہو اور مصائب تیر ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہ تیر چلانے والے ہوں. اس کمان کے ذریعے سے یہ تیر چلانے والے اللہ ہوں. اور ایسا تو ہونا ہے، اللہ نے چلانے ہیں تیر. تو اللہ نے فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان ضرور کریں گے.
تو اس فلسفی کا سوال تھا کہ صورتحال یہ پیدا ہو جائے اگر، کیا صورتحال؟ کہ آسمان کمان ہو اور مصائب تیر ہوں اور ان تیروں کو چلانے والے خود اللہ تعالیٰ ہوں، تو بچاؤ کی صورت کیا ہے؟ سوال کرنے والا فلسفی تھا، لیکن جن سے سوال کیا گیا ان کے سامنے تو سارے دنیا کے فلسفی طفل مکتب کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فی البدیہہ جواب دیا کہ تیر چلانے والے کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاؤ، تیر نہیں لگیں گے۔ جب وہ تیر چلانے والا تیر چلاتا ہے نا، تیر سامنے جاتا ہے، اور جو اس کے دائیں بائیں اس کے پہلو میں چلا گیا، اس کی گود میں چلا گیا، تو اس کو تیر نہیں لگیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، لیکن جو اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ کے نزدیک ہو گیا، اللہ کا ذکر میں لگ گیا، اللہ کی اطاعت میں لگ گیا، اللہ کے نزدیک ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ گیا، تو یہ آزمائشیں اس کے لیے نہیں ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ اسی دنیا کے اندر رہتا ہے لیکن اطمینان سے رہتا ہے۔ ایک اللہ والے کہنے لگے کہ مہنگائی بہت تھی اور قحط پڑا ہوا تھا، اناج ملتا نہیں تھا، تو ایک نوجوان جو غلام تھا کسی کا، تو وہ بڑا ہنستا کھیلتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ کسی نے پوچھا، اللہ کے بندے قحط پڑا ہوا ہے، ایک ایک بندے کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، آپ اتنے اس مہنگائی میں آپ ہنس رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی قحط ہوگا، غلے نایاب ہوں گے، لیکن مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے مالک کے کوٹھڑی جو ہے وہ غلے سے بھری ہوئی ہے۔ اور ساڑھے یہاں پنجابی کہتے ہیں جدی کوٹھی چ دانے تو او دے کملے بھی سیانے۔ تو جس کے گھر میں دانے ہوں وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اب تو گاؤں والوں کی خواہشات بھی بہت بڑھ گئی ہیں، ورنہ پچھلے زمانے میں کوئی کسی سے پوچھتا تھا کہ کیا حال ہے، دسو جو کداں چل رہی ہے جی، تو کہتے جی دانے پڑولا دانے نہ بھریا ہوا، گھر دا لویرا، گھر کی بھینس ہے، دودھ گھر کا، دانے گھر کے، بس اللہ میاں نے سب کچھ دیتا، فکر کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس غلام کو دیکھ کے مجھے بڑی عبرت ہوئی کہ اس کا مالک جو ہے اس کی کوٹھی دانوں سے بھری ہوئی ہے، گندم سے بھری ہوئی ہے، اس لیے وہ بے فکر ہے کہ دنیا قحط سے میں جو مرضی ہو جائے، لیکن میرے مالک کے گھر میں چونکہ دانے ہیں اس لیے مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو جس کا مالک زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہو، تو ایک اللہ والے تھے، اس کو ایک چور یا ایک ڈاکو مل گیا، ڈکیتیاں کرتا تھا، لوگوں سے مال چھینتا تھا۔ تو اللہ والوں نے سمجھایا کہ بھائی یہ کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہماری روزی رزق اسی میں ہی ہے، اس لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا آپ غلط کرتے ہو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان میں ہے، تو اس لیے رزق آسمانوں سے ملتا ہے، یہ چوریوں سے ڈکیتیوں سے نہیں ملتا۔ چنانچہ وہ دیہاتی آدمی تھا، عربی تھا، بدو تھا، عربی جانتا تھا، تو عربی آنے کی وجہ سے قرآن پاک براہ راست اس میں اثر کیا، اور قرآن کے ایک جملے نے اس پہ اثر کیا، اسی وقت تائب ہوا اور توبہ کر لی چوریوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کے دروازے اور کھول دیے۔ اب ایک عرصے کے بعد اسی اللہ والے سے پھر ملاقات ہوئی اس آدمی کی۔ اب یہ بڑا صالح بن چکا تھا، ڈکیتیاں چھوڑ چکا تھا، چوریاں چھوڑ چکا تھا، وہ اللہ
اب نے اس کے لیے رزق کے دروازے اور کھول دیے. تو اب وہ جب یہ اللہ والوں سے دوبارہ ملا, کہا جی وہ آپ نے آیت سنائی تھی تو اس سے آیت کا کوئی اگلا حصہ بھی سنا دو. تو آیت یہ سنائی تھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس کا بھی تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب کچھ آسمانوں میں ہے. تو کہا اس سے اگلی آیت ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ, کہ آسمان و زمین کے رب کی قسم, جو رب جو ہے نا آسمانوں کا بھی رب ہے زمین کا بھی رب ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو آسمان و زمین کے رب کی قسم. یہ بات جو بتائی گئی ہے نا پچھلی آیت میں, یہ بالکل سچ ہے. انہو لحق, جیسے تم بولتے ہو نا, باتیں کرتے ہو, یہ بولنا جو ہے یہ خیالی چیز نہیں ہے, حقیقت ہے. ایسے ہی آسمان پہ تمہارا رزق ہے, یہ ایک حقیقت ہے. فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. ہمارے آسمان و زمین کے رب کی قسم, یہ جو آسمان میں رزق کا وعدہ ہے نا یہ بالکل سچی بات ہے, قسم کی بات ہے. اللہ میاں قسم کھا کے یہ بات اٹھائی. اس نے ایک چیخ ماری, اس نے کہا کہ اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ آسمانوں میں تمہارا رزق ہے, تو اس بات کا منکر کون ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بات قسم کھا کے اس کا سچ ہونا بتانا پڑا؟ ایسا بدبخت کون ہے جس نے یہ انکار کیا اللہ کی بات کا؟ تو قسم اسی وقت کھائی جاتی ہے نا جب کسی کو یقین دلانا ہو. تو اللہ تعالیٰ کو بھی یقین دلانے کے لیے قسم کھانی پڑ گئی. تو بھائی رزق آسمانوں میں ہے, ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ ہے. اور مہنگائی آج نہیں شروع ہوئی, یہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے, چلتی آ رہی ہے. ہاں اس کی رفتار میں فرق پڑ جاتا ہے, کبھی تیز ہوتی ہے کبھی آہستہ ہوتی ہے, لیکن رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے, اس کا دانے. حضرت سائیں توکل شاہ صاحب تھے امبالے میں, صاحب کشف بزرگ تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کمائی کموئی تو کوئی کرتے نہیں, کام تو کوئی کرتے نہیں, تو آپ کا گزارا کیسے چلتا ہے؟ تو صاحب کشف سے فرمانے لگے کہ آسمان میں میرا رزق پڑا ہوا ہے اور مجھے نظر بھی آ رہا ہے. صاحب کشف تھے, فرمایا آسمان میں میرا رزق پڑا ہوا ہے, وہ مجھے نظر بھی آ رہا ہے. نہ بھی نظر آئے تو اللہ کا فرمانا تو یقینی ہے نا. تو یہ جو آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں, خاصان خدا, ان کی صفات بیان کی گئی ہیں. اس سے پچھلے رکوع میں آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ الرحمن فاسأل به خبیرا, کہ رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھو, رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھو. الرحمن فاسأل به خبیرا. تو یعنی اللہ کو اگر حاصل کرنا ہے نا, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کا قرب چاہتے ہو, تو اللہ کو جو جاننے والے ہیں نا ان سے جا کے پوچھو, جو خبردار ہیں اللہ سے, اللہ کے بارے میں, اللہ کی ذات کے بارے میں, اللہ کی صفات کے بارے میں. الرحمن فاسأل به خبیرا, کسی باخبر سے پوچھو. وہ باخبر کون؟ یا دوسرے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ شیخ کون ہو سکتا ہے جس سے ہم اللہ کا راستہ سیکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں, عاجزی سے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے ان کے اندر عبدیت کی شان ہوتی ہے, پھر تواضع کی شان ان کے اندر ہوتی ہے, پھر کسی سے وہ الجھتے نہیں ہیں بے جا, بلا وجہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے, جن کی راتیں جو ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کے سامنے قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں, اور یہ اتنا کچھ کر کے پھر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں سمجھتے,
بلکہ اللہ سے یہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لینا. اتنی عاجزی ان کے اندر ہوتی ہے. تو ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ میں اسراف بھی نہیں کرتے اور خرچ میں کمی بھی نہیں کرتے، بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک نیکی ہوتی ہے، خرچ میں اعتدال سے کام لینا. خرچ میں اعتدال کیا ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا جائے اور لغویات پہ خرچ نہ کیا جائے، فضول خرچی سے بچا جائے. فضول خرچی کے لیے قرآن پاک میں عربی زبان میں 2 لفظ آتے ہیں اور دونوں قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ایک اسراف اور ایک تبذیر. اسراف یہ ہوتا ہے کہ خرچ تو وہیں کر رہے ہیں جس میں ضرورت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر لیتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. بھی ضرورت کی جگہ پہ ہی خرچ کر رہا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، جتنے خرچ سے گزارا ہو سکتا تھا اس سے زیادہ پہ. میرے شیخ شفیق الامت حضرت مولانا حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں ایک زمانے میں اپنی دکان پہ بیٹھا کرتا تھا، تو دکان پہ ملنے کے لیے کچھ دوست آ گئے. تو کہنے لگے کہ میں نے دوستوں کی مہمانی کرنے کے لیے ان کو بھی چائے کی دکان پہ لے گیا. اور اس زمانے میں حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت جو مفتی عبدالرؤف صاحب ہیں ان کے والد ماجد، بہت اونچے درجے کے بزرگوں میں سے تھے، وہ اس وقت مٹھائی کی دکان پہ خود بیٹھتے تھے، ان کی اپنی مٹھائی کی دکان تھی. ان سے میں نے 1 کلو وہ لی جلیبی لی، دوسری دکان سے چائے منگوائی اور ان کی دکان پہ بیٹھ کے دوستوں کو کھلائی، چائے پلائے. مہمان تھا، مہمانوں کا اکرام کرنا یہ تو ایمان کا تقاضا بھی ہے. تو حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب نے فرمایا، میرے شیخ فرماتے تھے کہ بھائی جب دوستوں سے فارغ ہو جاؤ نا تو پھر مجھے آ کے ملنا. فرمایا کہ میں دوستوں کو رخصت کر کے آیا کہ حضرت حاضر آپ نے بلایا تھا. فرمایا کہ یہ مہمانی کی ہے، اچھا کام کیا ہے. وہ میرے خیال 4-5 دوست ہوں گے. تو فرمایا کہ چائے کے ساتھ یہ مٹھائی پیش کرنے کے لیے یا جلیبی پیش کرنے کے لیے 1 پاؤ جلیبی بھی کافی تھی. آپ نے جو زیادہ لی ہے نا تو اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پیٹ بھرنا مقصود نہیں ہوتا، کچھ اکرام کرنا مقصود ہوتا ہے. آپ پاؤ بھی لے لیتے تو کافی ہوتا. تو آئندہ اس کا خیال کرنا. فرمایا کہ اس وقت یہ احساس ہوا کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے اس جگہ خرچ کرنے میں خرچ تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا. ایک جگہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کرو، ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ پیو. تو اسراف تو یہ ہوتا ہے کہ ضرورت پہ خرچ کر رہا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے. جیسے اس کی مثال میں نے آپ کو دی ابھی کہ مہمان نوازی کے لیے انہوں نے فرمایا 1 پاؤ کی جلیبی بھی کافی تھی، آپ نے 1 کلو لے لی. یہ ٹھیک نہیں کیا، سبق دیا انہوں نے. اور تبذیر یہ ہوتا ہے کہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرے، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرتا ہے. ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں اس طرح سے وہاں بلا وجہ خرچ کرتے جا رہے ہیں. جوتی پاؤں میں ہے اور بس وہ دکان کے پاس سے گزرے ہیں. تو یعنی شاپنگ جو ہے نا یہ ایک مستقل کام ہے. ہم تو یہ سوچتے ہوتے تھے کہ کسی چیز کی ضرورت پڑی تو بازار سے جا کے خرید لاؤ ضرورت کی بنیاد پہ، لیکن آج کل شاپنگ جو ہے نا یہ ایک مستقل کام ہے. بلا ضرورت بھی جیب میں پیسے ہیں تو بلا وجہ چیز خرید رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تبذیر. تو اسراف کے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. اور تبذیر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
مبذرین جو ہوتے ہیں نا وہ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں. تو اسراف سے بھی بچے، تبذیر سے بھی بچے، یعنی جہاں خرچ کرنے کی ضرورت بالکل ہی نہیں ہے وہاں خرچ کرتا ہے اس سے بھی بچے، اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے اس سے بھی بچے، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتا اس سے بھی بچے. پیسے ہیں اور خرچ کرنے کی ضرورت ہے لیکن نہیں کرتا خرچ، مہمان کی ضروری مہمان نوازی بھی نہیں کرتا، تو بس پوچھتے رہ جاتا ہے ان سے کہ ٹھنڈا پیو گے کہ کیا گرم پیو گے، کون سی چیز پسند کرو گے. تو بعض مہمان بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کھانے سے پہلے ٹھنڈا پلا دو، کھانے کے بعد چائے پلا دو. وہ دو چیزوں میں سے ایک کا پوچھ رہا تھا اس نے تیسری چیز بھی شابت کر لی. تو بعض لوگ مہمان بھی ہوشیار ہوتے، تو ایسی جگہ خرچ نہ کرنا جہاں خرچ کرنا ہے اور استطاعت بھی ہے اس کے اندر، اس کو کہتے ہیں بخل، کنجوسی. تو اللہ والوں کا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ اسراف سے بھی بچتے ہیں، تبذیر سے بھی بچتے ہیں، بخل سے بھی بچتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسراف یہ بھی گناہ ہے، تبذیر یہ بھی گناہ ہے، اور بخل یہ بھی گناہ ہے. لیکن فرمایا کہ بخل کا نقصان کم ہے اور اسراف کا نقصان زیادہ ہے. جو وہ انسان بخیل ہے گناہگار تو وہ بھی ہے، لیکن بخل کر کے پیسے تو اس کے جیب میں محفوظ ہے نا، وہ دوسرے وقت میں کام آ جائیں گے، آڑے وقت میں کام آ جائیں گے پھر بھی پیسے اس کے. اور جس نے اسراف کیا، تبذیر کی، تو اس کے تو ہاتھ سے پیسے بھی نکل گئے، گناہ بھی کیا اور ہاتھ سے پیسے بھی نکل گئے، تو مشکل وقت اس کے لیے زیادہ مشکل بن جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ الاقتصاد فی المعیشت، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت، کہ خرچ کرنے کے اندر درمیانہ روی اختیار کرنا. یہ اللہ والوں کا جو طرز ہے کہ وہ اسراف سے بھی بچتے ہیں، تبذیر سے بھی بچتے ہیں، بخل سے بھی بچتے ہیں، تینوں چیزوں سے بچتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ آدھی معیشت ہے، آدھا جو ہے نا وہ خرچے وہ اسی سے پورے ہو جاتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ خرچ کے اندر درمیانہ روی اختیار کرے. ہم ایک عالم تھے، وہ ہمارے استاد حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے بیعت تھے. تو حضرت کو لکھ دیا انہوں نے اپنے خط میں، اصلاحی خط میں، کہ حضرت اخراجات پورے نہیں ہوتے. فرمایا میرے پاس آئے، فرمایا کہ کون سے اخراجات ہیں لکھو، ان میں بیٹھو لکھو. اور انہوں نے جو گھر کے اخراجات تھے وہ سارے لکھے. فرمایا کہ اب ان جو آپ نے اخراجات لکھے ہیں اب دوبارہ بیٹھو اور غور کرو کہ ان میں سے جس کو حذف کرے، کس کو حذف کرے تو نقصان کوئی نہیں. انہوں نے پھر غور کیا کہ اس کو بھی اگر یہ خرچ بھی اگر نہ کروں تو کوئی نقصان کوئی نہیں، یہ خرچ بھی اگر نہ کروں تو نقصان کوئی نہیں. جب ان چیزوں پہ کانٹا لگایا، فرمایا کہ اب حساب لگاؤ کہ آپ کی جو آمدن ہے اس میں گزارا ہو سکتا ہے. تو حساب لگایا تو گزارا نہیں، بچت ہو سکتی ہے. اور یہ سارے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مالدار ایسے نہیں بن جاتے، صرف کما کے نہیں بنتے. آدھی کمائی جو ہے حضور نے فرمایا کہ وہ درمیانہ روی، خرچ میں درمیانہ روی ہے. آدھی کمائی یہ ہے. صرف کما کے کوئی آدمی بڑا مالدار بن گیا ہو ایسا کم ہوتا ہے. حلال کی روزی میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ جو بھی جس نے کچھ بنایا ہے اپنا، وہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے بنایا ہے. تو بھائی زیادہ جو اخراجات ضروری نہیں ہیں، بطور فیشن کے ہی شاپنگ کرنی ہے، بیوی کو شاپنگ کرانی ہے، یعنی ایک مستقل کام بن گیا. حالانکہ یہ کام ہی نہیں ہے، کوئی شاپنگ یہ کوئی کام ہی نہیں ہے. ضرورت پڑنے پہ کوئی چیز خریدنی چاہیے، شاپنگ میں یہ مستقل کوئی عمل نہیں ہے. تو یہ ایک فیشن ہے، اس فیشن کو ختم کر دیا جائے.
اور گھر کے اخراجات میں ضرورت کی حد پہ رہے، اور جس چیز ضرورت کیا ہوتا ہے وہ خرچہ جس کو نہیں کریں گے تو دنیا یا آخرت میں نقصان ہوگا، ایسے خرچے کو کہتے ہیں یہ ضرورت سے زائد خرچہ ہے۔ ان اخراجات کو روکا جائے، اور خصوصاً جو ماں باپ کا کمایا ہوا کھاتے ہیں نا، ان کو اپنا خرچ کیا ہوا لکھنا چاہیے۔ جو خرچ کریں ساتھ ساتھ پہلے سوچیں بھی کہ بھی خرچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، پھر خرچ کر کے لکھ بھی لے، کیونکہ بر وقت بسا اوقات انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ ضروری تھا یہ خرچ کرنا، لیکن بعد میں اپنے خرچ کیے ہوئے کی لسٹ پہ نظر دوڑائے بعد میں تو آدمی کو سمجھ میں آیا تھا کہ نہ بھی خرچ کرتے تو نقصان کوئی نہیں تھا۔ تو جو کسی کا کمایا ہوا خرچ کرتے ہیں نا، ماں باپ کا کمایا ہوا، وہ سوچیں بھی لکھیں بھی، ان کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ضرورت پوری کرنی چاہیے، اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ گنجائش دے تو لذات بھی تھوڑی سی ہونی چاہیے، کبھی آئس کریم بھی کھانی چاہیے، کبھی کھانا جو ہے وہ لذیذ کھانا بھی کھانا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ گنجائش دیں، کبھی کبھار یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کا معمول نہیں بنانا چاہیے انسان کو۔ تو یہ جو اللہ والوں کا طریقہ ہے، اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی کمائی تو جو ہے وہ درمیانہ روی سے پوری ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد انہوں نے اپنی کسی بیٹی کے ہاں، ہمارے قاضی رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے اپنے کسی بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ اپنی بہن سے یہ کہہ دینا کہ اگر اس طریقے سے کھلا خرچ کرو گے تو حج عمرے نہیں کر سکو گے۔ جی تو ہمارے حضرت قاری صاحب تاجر تھے، کئی تجارتیں ان کی چلتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اسی مدرس ہونے کی حیثیت سے جو کمائی کرتے تھے نا، جو تنخواہیں ملتی تھی، اسی سے بچا بچا کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور یہ ہمارے مولانا سرور صاحب ہیں، ان کے استاد ہیں، ہمارے قاری صاحب کے شاگرد ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، وہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وسعت دی ہے، لیکن وہ وسعت بھی اسی انداز سے الاقتصاد و نصف المعیشہ کہ درمیانہ روی آدھی کمائی ہوتی ہے، اس اصول پہ چلے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو قرآن پاک نے اصول دیا ہے اس اصول پہ ہم چلیں، فضولیات کو نکال دیں، ضروریات پہ رہیں، اس کے اندر بھی سوچیں کہ کس حد تک ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔